کے پی کی حکومت نے اور اپوزیشن نے آپس میں ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر دیا. وہ تو ایکچولی اس حکومت کو اردلی کہتا ہے. اس نے ایسے پارٹی بنائی ہے نا جیسے وہ کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی میں کنبا جوڑا. پولیٹیکلی کوئی اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا, سب اپنے اپنے مفاد کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. عام انسان کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا گیا. یہ لوگ سب سے زیادہ پیسے مانگتے ہیں ٹکٹ دینے کے. کش طبقہ ہے جو مڈل کلاس ہے وہ تو ایک ہیل ہول میں پڑے ہوئے ہیں. اس وقت جو پاکستان کی سیاست میں ایک ٹاپک انڈر ڈسکشن ہے زیادہ, وہ خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشن ہے. اب اس کا ٹی وی پہ بھی اور اینکرز اور تجزیہ کار یوٹیوبر سب اس کے پر بات کر رہے ہیں. اور جو انڈر لائن ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کی حکومت نے اور اپوزیشن نے آپس میں ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیا. مطلب یہ کہ انڈرسٹینڈنگ ان میں ڈیولپ ہو گئی ہے. اس کے نتیجے میں اب پی ٹی آئی کی حکومت کو 6 سیٹیں ملیں گی سینٹ میں, اور جو اپوزیشن ہے اس کو 5 سیٹیں ملیں گی. اب اس پہ بہت سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو اس کے خواہش مند تھے کہ وہ سینیٹر بنے, وہ ناراض ہیں, کیونکہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کے مطابق تو پارٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کون سے 6 لوگ ہوں گے جو سینٹ میں بیٹھیں گے, اور ادھر سے اپوزیشن جس میں کہ نون لیگ اور جے یو آئی ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سے لوگ ہوں گے 5 جو اپوزیشن کو ریپرزینٹ کریں گے. تو اس میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ باغی ہو گئے ہیں, بہت سے لوگ ناراض ہیں, اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آزاد الیکشن لڑیں گے. اس میں اب جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی اگر آپ پیچھے جائیں اور بیانیہ دیکھیں اس کا, جب سے وہ یہ حکومت سے نکلا ہے اور خاص طور سے جب سے 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں اور یہ نئی حکومت آئی ہے, تو عمران خان تو ہمیشہ سے ان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے بھی خلاف ہے, وہ ان سے مذاکرات کرنے کے بھی خلاف ہے, وہ ان سے کوئی ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا چاہتا. وہ تو ان کو کہتا ہے کہ انہوں نے اس کا مینڈیٹ چرایا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو فارم 47 والی حکومت ہے. وہ تو ایکچولی اس حکومت کو اردلی کہتا ہے, کیونکہ یہ وہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے. وہ اپنا وقت بھول جاتا ہے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا اردلی تھا. بہرحال تو وہ ان سیاستدانوں کے, ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے کے بالکل خلاف ہے, اور یہ سب کو معلوم ہے. تو اب اگر کے پی کی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, کے پی میں ایک ہی صوبے میں ان کی حکومت ہے, اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی, تو یہ تو کھلم کھلا عمران خان کی ہدایت کے, اس کے بیانیے کے, اس کے سٹینڈ کے, اس کے موقف کے بالکل خلاف ہے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس وقت اس کی کوئی پولیٹیکل حیثیت نہیں ہے. مطلب عمران خان کی رائے کی یا اس کے سٹینڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے, کوئی اس پہ بات بھی نہیں ہو رہی کہ عمران خان تو یہ چاہتا تھا اور ہم ایسے کیوں کر رہے ہیں. Nobody is talking about that. اور ہمیں تو یہ شروع سے معلوم ہے, سب کو معلوم ہے کہ عمران خان نے یہ جو لوگ نام نہاد لیڈر بنے ہوئے ہیں یا اس نے لیڈر بنائے ہیں, چن چن کے اس نے ان کو متعین کیا ہے عہدوں پہ, یہ اس کے اپنے ہی لوگ ہیں, اور یا وہ سمجھتا تھا اس کے اپنے لوگ ہیں. لیکن یہ ہمیں بھی پتا تھا اور شاید اس کو خود بھی پتا ہوگا کہ یہ سب مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے, اور اس کو ضرور پتا ہوگا, لیکن کیونکہ اس کے لیے اس وقت وہ مناسب تھا یا اس کے مفاد میں تھا تو اس نے ان لوگوں کو رکھ لیا. لیکن جب پی ٹی آئی بنی تھی تب بھی میں نے کہا تھا کہ تو اس نے ایسے پارٹی بنائی ہے نا جیسے وہ کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. مطلب یہ تھوڑی تھا کہ اس کے پاس کوئی نظریہ تھا یا اس کا کوئی منشور تھا یا اس کا کوئی اصولی سٹینڈ تھا جس پہ یہ کھڑا ہوتا اور جس پہ یہ لوگوں کو اپنے ساتھ لیتا. اس کا تو ایک ہی مقصد تھا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں کسی نہ کسی طرح سے. تو اس نے جہاں کہیں سے اسے لوگ ملے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے لالچ دے کے بلیک میل کر کے اس کے ساتھ شامل کیے, یا پھر جہانگیر ترین جو تھے وہ اپنے جہازوں میں بھر بھر کے بنی گالا لائے اور وہاں پہ ان کو کنونس کیا گیا کسی نہ کسی طرح سے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ایز لانگ ایز کہ اس کی حکومت بنتی اور یہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھتا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی اتنی مدد کے باوجود بھی 2018 میں اس کے پاس 2/3 اکثریت تو نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ حکومت بنا لیتا. تو اس کو تو لوگ چاہیے تھے, اور وہ کیسے بھی لوگ ہوتے ایز لانگ ایز کہ وہ اس کے کیمپ میں ہوتے اور اس کی بات مانتے اور اس کے لیے ووٹ دیتے. ہی ڈنٹ کیئر کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں. وہ ہم ایک لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن وہ وہی لوگ تھے, اسی نظام کے پیدا کردہ تھے جس نظام کو یہ گرانے کا, جس نظام کو بدلنے کا یہ دعویٰ کر کے آیا تھا, جو تبدیلی کا اس نے نعرہ لگایا تھا. بہرحال یہ انہی لوگوں کو لے کے آیا, اور وہی لوگ جو ہیں پالیٹکس میں بھی ہیں, اور اس کے بعد پھر نئے لوگ آ گئے جس کو جو وکیل تھے یا جو نئے نئے سیاست
سیاستدان تھے جن کو شوق تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں اور عمران خان کی وجہ سے وہ اپنی شہرت بنائیں اور ایک پولیٹیکل جو ہے وہ اپنا ایک مقام حاصل کریں، جو کہ جب 2024 کے الیکشن تھے اس میں بہت سے لوگوں نے ایسے کیا۔ تو اب یہ حال ہے کہ عمران خان کا جو بھی سٹینڈ تھا اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل پاور نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکلی کوئی اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا، سب اپنے اپنے مفاد کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان نے بھی ان لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے ہی چوز کیا تھا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو اس نے کیا تھا وہ اب اس کے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ کے، مطلب یہ تو پولیٹیکل گیمکری ہے اور یہ سیاسی پارٹیاں ہر وقت کرتی رہتی ہیں، اس کا جو ایک اور مقصد بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ سینٹ میں خاص طور سے اور ویسے بھی پارلیمنٹ میں، ان میں ہم ہارس ٹریڈنگ کا جو ایک روایت بنی ہوئی ہے، ایک طریقہ بنا ہوا ہے جو کہ بہت ہی شرمناک ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو کم کیا جائے، یا پیسوں کا جو استعمال ہوتا ہے اس میں سینٹ کے الیکشن میں یا پارلیمنٹ وغیرہ میں، اس کو ختم کیا جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ختم ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پیسے کا استعمال تو پاکستان کی سیاست میں اور باقی جگہوں پہ بھی میں سمجھتی ہوں اتنا ہو گیا ہے کہ جس میں عام انسان کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا گیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ صرف یہ قدم لینے سے پیسے کا استعمال ختم ہو جائے گا۔ اگر وہاں پہ پیسے دینے والے ہیں، مطلب یہ کہ خریدنے والے موجود ہیں، تو وہاں پہ بکنے والے بھی موجود ہیں، اور یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو جب تک بکنے والے موجود ہوں گے تب تک خریدنے والوں کا فائدہ ہوگا، خریدنے والے خرید بھی سکیں گے۔ لیکن ہم وہ لوگ کہاں سے لے کے آئیں جو بکنے والے نہ ہوں؟ پاکستان میں تو لگتا ہے اس وقت ہر کوئی بکنے کو تیار ہے، اس کو صرف ایک اس کے اوپر بولی لگانے کی ضرورت ہے کہ کون زیادہ دے گا، کتنا زیادہ دے گا، اور کتنی طاقت اس کو ملے گی، کتنی شہرت ملے گی۔ پاکستان کی سیاست میں جو سیاستدان ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں، تو ان کو جتنا زیادہ جہاں سے مل سکتا ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو میرا نہیں خیال کہ اس ایک قدم سے آپ ہارس ٹریڈنگ ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو آپ کو پورے معاشرے کو الٹ پلٹ کرنا پڑے گا، اس پورے نظام کو الٹ پلٹ کرنا پڑے گا، جس میں کہ ابھی فی الحال تو کوئی کسی میں ہمت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کرنا چاہتا ہے۔ فرینکلی یہ سب اس کے بینیفیشری ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایون ٹکٹ دینے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور فرینکلی اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو پی ٹی آئی نے، یا عمران خان کہہ لیں کیونکہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، یہ لوگ سب سے زیادہ پیسے مانگتے ہیں ٹکٹ دینے کے، شاید اس لیے کہ یہ نئی پارٹی ہیں اور یہ ابھی پیسہ بنا رہے ہیں، تو دے وانٹ ٹو گریب ایز مچ ایز پاسبل۔ تو یہ ہارس ٹریڈنگ کا مسئلہ اس سے تو ختم نہیں ہوگا۔ لیکن سیریسلی اسپیکنگ، اگر آپ اس کو سنجیدگی سے سوچیں تو سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا اس خیبر پختونخوا کی سینٹ کے الیکشن میں چاہے پی ٹی آئی کو زیادہ سیٹیں ملیں، چاہے اپوزیشن کو زیادہ سیٹیں ملیں، چاہے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی سیاستدان بیٹھیں اس سینٹ میں یا اپوزیشن کی طرف سے بیٹھیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا عام انسان کی زندگی پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کیا یہ لوگ آگے تو عام انسان کا مستقبل بہتر کر دیں گے؟ کیا غربت میں یہ کمی کرنے کے یہ بڑے پلان لے کے آئیں گے؟ کیا یہ بے روزگاری ختم کر دیں گے؟ کیا لوگوں کو، بچوں کو اچھی تعلیم ملنا شروع ہو جائے گی؟ کیا لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات بہتر ہو جائیں گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہوتا وہی رہے گا جو اب تک رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ پاکستان میں جو عام لوگ ہیں، جو مزدور اور محنت کش طبقہ ہے، جو مڈل کلاس ہے، وہ تو ایک ہیل ہول میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہیل ہول کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ پڑے ہوئے ہیں جہاں ان کی دل کھول کے اپریشن ہوتی ہے، دل کھول کے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، دل کھول کے ظلم کیا جاتا ہے ان پہ، دل کھول کے ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، وہ تو وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا وہ اس جگہ سے نکل آئیں گے اس سینٹ کے الیکشن کی وجہ سے، کیونکہ پی ٹی آئی کا اور اپوزیشن کا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں جو ایک نظام چل رہا ہے نا، جس میں کہ سرمایہ داری بھی نظام شامل ہے، جس میں کہ جاگیرداری بھی ہے، وڈیرہ شاہی بھی ہے، قبائلی سردار بھی اس میں حصے دار ہیں، پھر سیاسی پیر بھی ہیں، اور ان سب کو ملا کے ایک گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے، اور وہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ صرف اپنے لیے کام کرتا ہے، اپنے فائدے کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور ایک دوسرے کی کرپشن کو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو، ایک دوسرے کی ناکامیوں کو اور ایک دوسرے کے جھوٹ کو وہ اس پہ پردہ ڈال کے رکھتا ہے۔ تو یہ تو نہیں بدلے گا۔ اسی طرح جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بٹا مزدور ہیں، جو کہ لٹرلی پاکستان میں ایک آپ سمجھ لیں غلامی ہے،
غلامی کی ایک انسانی غلامی کی ایک نئی قسم ہے، کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ کیا آپ کا جو کانٹریکٹ لیبر کا جو سسٹم ہے جس سے کہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی حد تک ہوتی ہے کہ انسانوں کو منیمم ویج نہیں ملتی، ان کو ان کے رائٹس نہیں ملتے، کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ کیا اس سے جو کم از کم آمدنی حکومت نے مقرر کی ہوئی ہے جو کہ نہیں ملتی، جو کہ صرف 37,000 ہے، کیا وہ زیادہ ہو کہ 1 لاکھ پہنچ جائے گی کہ لوگ کم از کم ڈیسنٹلی 2 وقت کا کھانا کھا سکیں، کم از کم اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکیں، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرا سکیں؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی؟ کیا یہ جو لوگ تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، درختوں کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، جو سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں، بیچارے مزدور ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کوئی آئے اور اجرت دے کے تو کوئی کام کرا لے ان سے، کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ نہیں ہوگا ختم۔ تو یہ تو عام لوگوں کے سوچنے کی بات ہے نا۔ اب ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ پورا نظام جو ہے اس سے عام لوگوں کو کچھ بھی مل سکتا ہے، چاہے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، چاہے یہ آپس میں شیر و شکر ہو جائیں، چاہے یہ آپس میں ایک میز پہ بیٹھ کے فیصلے کرنے شروع ہو جائیں، ان کے فیصلے بھی وہی ہوں گے، بندر بانٹ ہوگی کہ تمہیں کیا ملے گا اور مجھے کیا ملے گا، تمہاری پارٹی کے پاس کیا وزارتیں ہوں گی، میری پارٹی کے پاس کیا وزارتیں ہوں گی۔ تو یہ تو نظام ایسا ہی چلتا رہے گا۔ تو سوال جو ہے وہ سیریسلی جو سوچنے کا ہے اس وقت وہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کو اس ملک میں ان کا کیا سٹیک ہے اور وہ کیسے اس کو لینا چاہیں گے، اپنے رائٹس کو کیسے لینا چاہیں گے، وہ اپنے آپ کو اسرٹ کیسے کرنا چاہیں گے۔ اس کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سیاسی طور پہ منظم ہوں، اور صرف ایک ہی پارٹی ہے جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، برابری پارٹی، جو کہ ان کو یہ پلیٹ فارم مہیا کر سکتی ہے۔ تو آپ ان سب باتوں پہ سوچیں، سمجھیں اور پھر دیکھیں آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ فیصلہ تو آپ کا ہے۔